الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید دی پہلی سورۃ الفاتحہ جڑی قرآن مجید دا خلاصہ اور مغز ہے، ام القرآن، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نچوڑ ہے سارے قرآن دا۔ اس پاروں ہی نماز دی ہر رکعت جنوں دہرانا لازم کرتا گیا۔ اس دعا دے اندر اللہ رب العالمین نے بات واضح فرمائی کہ نیکی اور بدی جڑی نا وہ کوئی وکری شے نہیں علیحدہ پئی ہوئے کتے، ایک کسے نہ کسے فرد دے اندر پائی جاندی۔ جس طرح خوشبو پتی چونی ہے یا کسی نہ کسی چیز چونی ہے، علیحدہ آخر میری خوشبو کوئی شے ہوئے، اس طرح دی مجرد شے خوشبو نہیں، وہ کوئی چیز ہونی ہے جس اس نے پایا جانا۔ ادا ہی نیکی کسی نیک آدمی پائی جانی ہے، بدی کسی بد آدمی پائی جانی ہے۔ علیحدہ ویکھنا چاہے نیکی آؤ باہر کھڑی ہوئے کسی بندے جنا ہوئے، ادا کوئی نہیں، نہ برائی۔ اس تو نیکی اور بدی نو جڑا آدمی سمجھدا جتنا پیار کردا بھی نیکی اچھی شے برائی بری شے، لازمی گل ہے بھی پھر جنہ نیک بندیاں چو نیکی پائی جائے انہاں نال محبت کرے، اور جنہ چو برائی پائی جائے انہاں نال نفرت کرے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خوشبو اور بدبو نو برابر آدمی کر دے۔ خوشبو جس شے چونی نک دے نیڑے کرنی، بدبو پڑے سٹی۔ اس پاروں ہی دین دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری سرا دین دا جڑا نا جدی ہن کمی ہو گئی ہے، ہن نہیں صدیاں تو ہو گئی، البغض فی اللہ والحب فی اللہ، کہ کسی شے تو نفرت کرنی صرف اللہ نہیں، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، برائی دا مجسمہ ہو بندہ، وہ دے اندر بریاں چیزاں۔ اس تو جس طرح بدبو نہ پسند ہے انسان دا، یہ آدمی تے لعنت نفرت ہے، میں نہیں انہوں اچھا سمجھدا۔ اور جنہ لوگوں نے نیکی پائی جائے انہوں نے محبت۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اوساک الاسلام، اسلام دا آخری سرے دا مسئلہ جڑا یہ ہے بے آدمی چے تمیز پیدا ہو جائے کون اچھا تے کون برا، نیکاں نہ پیار کرے بریاں نہ نفرت کرے۔ اے دین دی آخری بات کہی گئی۔ اور جڑے لوگ تو خالی نہ انہوں دین ایمان دا کوئی نہیں پتہ ہوندا، اس تو اس آیت دے اندر جڑی اللہ پاک نے نہیں آکھا سیدھا رستہ وکھا، اینے تے گل مک جانی سی اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا رستہ کچھ شخصیت ہیں، کچھ آدمی ہیں جنہاں پایا جانا۔ اس تو انبیاء صدیقین شہداء صالحین نیک لوگ آدم علیہ السلام تو لے کے انہوں نے چھانٹ، انہوں نے پیار کر، اور جن نے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نفرت دا کنہ اظہار کیتا کہ اللہ توبہ سانو اس رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا، انہاں لوگاں دا وہ رستہ جنہاں نے راہ چھڑ دیتا، اسی انہاں دے رستے تے جان واسطے تیار نہیں، نفرت کر۔ یعنی اس آیت نے دسیا کہ دین لبن واسطے صرف کتاباں نہیں پڑھنی چاہیے جتنے نیکی بدی لکھی ہوئے، تذکرے پڑھنے چاہیے، سیرتاں پڑھنی چاہیے کہ کون لوگ نیکی دے مجسمے ہوئے، کون برائی دے مجموعے ہوئے، تاکہ انسان دے اندر نیکاں نہ پیار ہوئے اور انہوں ایک ترغیب ہوئے، شوق ہوئے بھئی جڑا کام اللہ دا دین نے دسدا یار میرے جیسے انسان ہی کیتا، وہ بھی مٹی دے بنے سی، خاک دے پتلے سی، کر دے۔ اس تو ہی تسی قرآن مجید ویکھ لے جے، انہاں مولویاں دی طرح رب نے نہیں کیتا نیکی دی گلاں کری جا بدی دیاں وعداں کری، بندے دسے آدم علیہ السلام تو شروع کر کے حابیل قابیل دے قصے تو لے کے پڑھ دیتا قرآن۔ قوم نوح او دے کافر ہے، دوسرے پاسے نیک ہے، لوط علیہ السلام ہے۔ تو اس تو تاریخ حالات نیکاں بداں دے یہ دین دا بہت بڑا سرچشمہ۔ جڑے لوگ یہ تو بے خبر رہیں نا، پڑھتے نہیں، انہوں دے اندر نہ دین واسطے کوئی جرت پیدا ہوندی ہے، نہ برائی تو نفرت ہوندی ہے۔ اس پاروں اپنے وقت دے پھر انہوں نے سلام کری جاندے، وہ بغیرت لوگ ہو جاندے ہیں۔ تاریخ اور تذکرہ جڑا چیز تاریخ ہے دے خود بیگانہ، ہر بیوقوف الو دا پٹھا جاندا تاریخ نہ پڑھو۔ اب قرآن دا ادھا حصہ پڑھیا تاریخ نہ، یوسف علیہ السلام دے پرا گزر گیا سی، کی لانا سی اسی انہاں جے نہ مولویاں دی مت نو لئیے۔ اللہ نے پوری صورت اتاری کہ برے کردار آ ہوندے ہیں، ایداں دے پیڑے بندے ہوندے ہیں، اے نیکاں دا کردار ہے۔ اس تو یادگار قائم کرنی دنیا دی سب قوماں دی فطرت ہے۔ لیندے چڑھدے مسلمان کافر سارے چاہندے ہیں بے جڑے سارے اچھے لوگ گزرے ان دی یادگاراں قائم کیتیاں جائیں، انہاں دی نشانی کوئی رہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے بھی یار اچھے کام کرنے والے گزرے لوگ آ کام کر دے، انہاں دی یاد رکھ دے بیان کر دے۔ یہ جدی گل ہے کہ لوگوں دا مقصد نیک سی مگر ظالم ہو گئے، راہ پڑ گئے، کئیاں نے انہوں نے مجسمے بنا لے، بت بنا لے، بجائے نفع دے پوجا شروع ہو گئی۔
وہ نیک لوگوں کی یادگار تو سکھیا کچھ نہ خدا بنا بیٹھے انہوں نے پوجن لگ پہ کسی نے انہوں نے روضے گنبد بنا لے اتنے نظر نیازاں چڑھ لگ پیا سجدے ہون لگ پے مراداں منگن لگ پے اور نیک لوگ بجائے نیکی دی تعلیم دا ذریعہ بن دے الٹا گمراہی دا سبب بن گئے رستے دی ٹھوکر بن گئے کہ لوگ انہوں نے ذریعہ گمراہ ہو گئے اس تو اللہ دا دین آندا یادگار قائم ہونی چاہیے صراط الذین انعمت علیہم نیکاں دا پتہ ہونا چاہیے انہوں دا تذکرہ تہاڈی زباناں تے ہونا چاہیے تہاڈیاں تقریراں چ ہونا چاہیے تہاڈے دلاں چ ہونا چاہیے تاکہ انہوں دی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کے تہاڈے اندر دین دا شوق پیدا ہو کسی نے خیرات کی ہے کسی نے جان قربان کی ہے کسی نے حق دا اعلان کیتا وہ چیزاں مسلمان پمپ کر دیا جوش دینی حرکت دینی یہ بریاں تے نفرت پیدا ہوندی اس تو دین تاریخ نو بہت اہمیت دینا چیز تاریخ ایز خود بیگانہ ہے داستان ہے قصہ ہے افسانہ ہے اقبال سوالیہ پوچھ دیا کہ عقل دے انے ہو تواڈے خیال سے تاریخ ذریعے کوئی کہانیاں کسے ایک ایسی داستان ہے جہے ذریعے مومن نو پتہ لگتا کہ نیکی کرنے والے لوگ آئے اور انہوں دا طریقہ آ تے برے آ ان پڑھنا چاہیے چین تو لے کے امریکہ تک تاریخ دیاں کتاباں سب قوماں دیاں پڑھنی چاہیے تاکہ نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ دی سنت اور ملکوت کی ہے کس طرح اس دنیا تے راج کر رہا یہ لوگ ہی نہیں نرا کر رہے نیکی بلی خود خدا نگرانی کر رہا اور وہ ایک دستور ہے جہاں تحت وہ ویکھدا کہ ہونے قوم حدوں لنگ گئی ہے وہ نشان مٹا دینا اور اس دور چ مٹاؤں قرآن پڑھیا پتا لگتا جدو روجتے ہوں لوگ سمجھتے ہونے نہ کی کمی باغ ہوں نہراں بہڑیاں ہوں سڑکاں ہوں فوجاں ہوں خزانے خوشحالی دی خیر ہوں اور ترام کر کے دیکھ دیں کیونکہ وہ اخلاقی طور پہ کھوکھلے ہو چکے بچ کچھ نہیں ہوں گندے ہو چکے ہیں اور کئی لوگ غریب ہوں کنگار ہوں پھٹے کپڑے ہوں چک کے اللہ تعالیٰ لے جاتا کیونکہ انہوں نے کچھ اخلاقی اچھائیاں ہوں جی میں عرب جیسے نکلے کی سی انہوں نے پڑے ٹوٹیاں جتیاں پھٹے کپڑے ایران اور روم تے چھا گئے اس تو اس دنیا تے اللہ تعالیٰ جس طریقے نہ حکومت کر رہا نا جی میں برتاؤ تاریخ وہ سمجھو روز نامچہ روز اللہ کی ڈائری اسی پڑھنے ہیں کہ کی ہو رہا دنیا کیویں خدا انہوں نے برت رہا تاریخ نو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس 12 سورہ فاتحہ کیا رستہ انہوں دا جنہوں تے انعام ہے وہ انعام والے لبنے پینے نا انہوں دی ٹونڈ کرنی پڑی وہ کتاباں پڑھیاں دوجے پاسے مغضوب علیہم والضالین دا پڑھنا پڑ تو اللہ رب العالمین نے قرآن بھی اسی طرح کیتا اور یہ دراصل تاریخ ثبوت ہے اس گل کا جڑی فرشتیاں نے کہی کہ تو زمین چ ایسے لوگ پیدا کرنے لگا جڑے خون خرابہ کرن ایک پاسے انہوں دا بیان بھی آؤں گا اللہ دا فرشتیاں دی گل بھی سچی ہے ایسے خبیث بھی جمے ہیں جنہوں نے خون خرابے کیتے ہیں وہ بھی جھوٹے نہیں سی اللہ نے بالکل انہوں نے کیا تسی غلط آندے اللہ نے پتہ ٹھیک آندے کئی لوگ جڑے نے بگڑ جانا مگر دوسرے پاسے اللہ نے کیا انی عالم ما لا تعلم تو اڈا ایک پاسے دھیان گیا دوجے پاسے دھیان نہیں گیا یہاں چ ایسے لوگ بھی جمنے ہیں جنہاں دے وضو دے پانی نو تسی اپنے تبرک سمجھو وہ ایسے ہونے ہیں کہ فرشتے بھی انہوں دے سامنے کوئی شے نہیں ہونے اور وہ جڑا قرآن پاک چاہتا سی اور پاسے نکل جانے بھی وہ ہانڈیاں توڑیاں دے نا سی نہیں وہ اللہ دے نیک بندے کڈے گئے سی جنہوں نے قیامت تک دین لی جانا دینی اللہ نے وہ کھڑے کر کیا ہم بے وہ نہیں بہاؤ لایا ان کنتم صادقین جے تسی سچے جے فساد کرنے والے ہونے ذرا ان کے نام بتاؤ ان کے کہن چ بڑی عزت ہے کہ او ایڈے چوٹی دے رو انہاں دھیان ہی دسا تہاڈا گیا اس تو اللہ تعالیٰ نے آخیا زبانی تمہیں دسا نا گل نہیں سمجھ آنی تمہیں میں زیارت کرا دینا کیا ابراہیم علیہ السلام جڑا میری خاطر آگے چھال مارو گا اے اسماعیل ہے جڑا چھری دے تھلے لیٹ جاؤ گا اس تو نیک کھڑے کرتے رب نے آدم دی پشت تو کٹ کے تدے قرآن ان کو ان کے سامنے پیش کیا ارادہم کتے ضمیر نہیں آؤں دی بے جان دی کہ ہاں نہیں ہم بسماہم جاندار بندے عقل والے نبی صدیق شہید کھڑے اللہ نے ان کے نام بتاؤ جی ٹھیک ہے تسی آدھے فسادی آ کون اس تو اللہ رب العالمین اپنی کتاب بیان کردہ ہوں کہ آ فرشتیاں دی گل سچا کرنے والے فسادی اور خبیث لال سمیٹ کے کہے اے وہ جنہوں نے میری دوسری گل سچا کیتا کہ خود بھی دین پہ رہے اور دوسری دنیا نے بھی دین پہ چلایا انہوں دی خاطر اللہ آندا میں دنیا بنائی مرنا مینوں پتا برے جمنے میں انہوں دی عیشگاہ بنا رہا اے نیک ہے جڑے میرے پیش نظر ہے میری اکھاں دے سامنے کہنا چاہیے کہ جڑا نا وہ فرشتیاں تے پاری تو نمونے دے طور میں آج تمہارے سامنے ایسے بندیاں کا ذکر کرنے لگا جنہاں چ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا باپ نال دی نیکی کسے نہیں کمائی تے بیٹے نال دی بدبختی کسے نہیں کمائی یعنی جس تو پتہ چلتا کہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں نیک بنایا تے نہ بد بنایا اینوں سمجھ عقل دے کے درائے تے کھڑا کرتا ہے بیٹھو دو سڑکاں پاٹ جائیں ایدے تے چلیں گا
تے رحمت ہے، دعاواں اللہ دیاں تیرے تے صلوات ہے، ادھر چلیں گا تے لعنت سمیٹے گا۔ ایک وہ شخص ہے جہدے لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان پاک تو آکھا بھی میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہیں۔ بڑی وڈی گل، اللہ دا رسول آندا تیرے تے میرے ماں باپ قربان، اے باپ ہے۔ اور سب تو پہلا اللہ دے رستے تیر چلاؤن والا بھی یہ شخص ہے، یعنی باپ بھی میں اس طرح تعریف کر رہا ہوں کیونکہ آنا امتا رحمت ہے انہاں چوں جت رب نے حرام کی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام مدینہ شریف گئے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں ہیں، ایسا ہی مسلم ہے میرے سامنے، ان عائشہ قال سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم اور مدینہ لیلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ایک رات بڑے بے چین رہے، دشمن بڑے تھے، یہودی بھی دشمن، بہت سارے، عبداللہ بھائی میں بھائی بڑی خطرہ ہی خطر، آپ نے نیند نہیں آئی۔ فقال لیت رجل صالح من اصحابی یحرسن اللیلہ، اس ویلہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے حساب چوں کوئی نیک بندہ ہوندا تا اج میرا پہرا دیندا، میں آرام نہ سو سکدا، میری حفاظت کرنا۔ قال فبینا نحن کذالک سمعنا خشخشۃ سلاح، یعنی کوئی نہ باپ بیٹے دا ٹھیکے دار ہے تو نہ بیٹا باپ دا کچھ بگاڑ سکتا، اگر وہ اپنی اپنی جگہ کوئی نیک ہے یہ بس آپ اپنا پتر۔ تو فرماؤندیاں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسی دوران اسی تلوار ہتھیاراں دی کھڑکھڑاہٹ سنی، معلوم ہوا بھی کوئی آدمی آیا تو ہتھیار ہے، کو ہتھیار کھڑکدے سنے۔ فقال من ھذا، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھا بندہ کون ہے؟ قال سعد بن ابی وقاص، انہوں نے آکھا سعد بن ابی وقاص۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا دیکھ لو باپ رسول اللہ دی راکھی کر رہا تے پتر دی باری آئی تے وہ بھی سن لو تو کیوں کی کر رہا؟ فرمایا ساتھ کیوں آیا؟ قال وقع فی نفسی خوفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت احرس، اے وہ بندے جڑے آدم دی پشوں کٹ کے رب نے وکھایا بھی یہ آندے جے فسادی ہونے آئینہ دا ذکر کرو ہے کون ہونے؟ کہ اللہ دے رسول میرے دل سے خطرہ گزریا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی آدمی نقصان نہ پہنچا دے، فجئت احرس، میں تہاڈی حفاظت لیا۔ رسول اللہ نے چاہیا، حکم نہیں انہوں بھیجا، اپنے آپ دے دل سے خیال آیا تے آ گیا۔ فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نام، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس بہت دعا مانگی، سعد تو یار میری جڑی سی مرضی ہے پوری کر، اور دعاواں کیتیاں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ سو۔ اگلی روایت جڑی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماؤ دے ما جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ویل احد غیر سعد بن مالک، کہ میں جتوں تک ویکھیا حضور علیہ السلام نے سوائے سعد بن مالک لے، ابی وقاص ہے جڑا کنیت ہے نا مالک سی باپ دا، کہ سعد بن مالک جڑا اس تو سوا میں نہیں حضور پاک نے سنیا کسی لیے حضور نے اپنے ماں اور باپ دونوں اکٹھے کر کے آکھیا ہوئے دے دیتے میرے ماں اور باپ قربان ہون۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ ارمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، اینوں اس ویلے دن آپ نے آکھیا جدوں تیر چلا رہا سی اللہ دے دین لی، اس ویلے آپ نے فرمایا کہ چلا ساتھ تیر تیرے تے میرے ماں اور باپ باری، میرے ماں باپ قربان آتے ایڈے درجہ بن۔ اور نال بیٹا کہندا مصعب بن سعد کہ میرے ابا جی نے دسیا نازلت فی آیات من القرآن، کہ پتر میرے بارے قرآن پاک دیاں کئی آیتاں اتریاں جو میرے تے گزریا نا حال اللہ دا دین قبول، قرآن تو اتریا میرے بارے بیان۔ قال حلفت ام سعد اللہ تکلم ابدا، اے ویکھو نا اونج میں گل سنائی جا دین واسطے قربانی نے کچھ بھی نہیں، جدوں ہن حضرت سعد دی سنا رہا کہ کیویں حضور دی حفاظت کر رہا، دین لی تیر اندازی کر رہا اور قرآن اتر رہا، دل جڑا ٹھاٹھا ماردا بھی یار بندے دا جمنا یہو جہا ہونا چاہیے، یہو جہا کام کر کے مرے کہ اللہ آسمان تو اتارے کہ شاباش۔ تو پھر ہوندے جدوں میں دین اسلام قبول کر لیا، میری ماں نے قسم کھا لی کہ میں سعد نہ کلام کوئی نہیں کر، کڈا بڑا امتحان آ گیا۔ ماں جنہیں جنیا شفقت نہ پالیا، دین بھی دعائی دینا کہ ماں دی عزت کرو، ماں نے قسم کھاتی کہ کبھی بھی سعد نہ میں کلام نہیں کرنا جب تک کہ اپنا دین نہ چھڑے، مڑ کے اپنے بڑیاں دے دین وال مڑو گا نا تب کلام کرنا، ورنہ میں کلام نہیں کرنا۔ ولا تاکلا ولا تشربا، یہ بھی قسم کھاتی بھی نہ کچھ کھانا تو نہ پینا۔ توبہ توبہ، کڈا بڑا امتحان حضرت سعد لیا، کھان تو میں نے انکار کرتا تو پین تو بھی کرتا تو بولنا بھی کوئی نہیں۔ قال زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک وانا امک، کہنے لگی تو یہ کہنا ہے
سعد نو کیا دین کا حوالہ دے کے تیری کتاب جڑی تو پڑھنا جنوں آنا میں اللہ کی کتاب مننا وہ ہدایت کر دیے ماں نہ اچھا سلوک کرو. ہاں تیرے نبی نے کیا ہے تو میں تیری ماں وانا مرک بحالا تو میں تینوں آنی ہے پہ چھڑ دے اس آدمی کا دین آ جا پیو دا دے دین الوان نہیں میں نہیں کوئی کھانا پی. کالا مقصد سلاسن حتیٰ غشیال ہے میرا دین دین اسی طرح رہی بے انہیں نہ کچھ کھادا نہ پیتا حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. فاقے نے انہوں بے ہوش کرتا غشی کھا کے ڈگی. وقام ابن اللہ یقال اللہ مارا فسکا تو بعد جو دوسرا بیٹا جڑا سی وہ میرا ہی پراؤ مارا اٹھیا انہیں وہ منہ کھول کے لکڑی نال وہ پانی تو انہوں پلاتا. وجال تدو والا ساتھ جدو ہوش چاہیے تو میرے لیے انہوں نے بد دعاواں کرنی شروع کر دی کہ ساتھ دا بیڑا غرق ہو جائے تباہ ہو جائے. ناراض ماں فانزل اللہ عز و جل فی القرآن حاضر آیا میرا مسئلہ حل کرنی. پھر اللہ نے قرآن سے اتارے. احساس سن دے رب کس درجے کا بندہ 10 بندے جنہوں نے حضور نے جنتی کیا انہاں سے بھی شامل. تو رسول کریم علیہ السلام تے آیت اتری وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے آکھیا واقعی اسی انسان نوں تاکید کی ہے زور دے کے آکھیا کہ اپنے ماں باپ ماں بہت اچھا سلوک کر. سلوک اسی طرح حکم ہے مگر جتوں تک دین دا معاملہ کہ وہ صحیح دین تو پھیرنا چاہن وین جاہداک علی ان تشرک بی یہ کہنا زویں زور لاؤن بے تو شرک کر تو تینوں پتا بھی شرک تے جھوٹا دین ہے حالات تے ہما ایک گل انہوں دی نہیں مننی. جدوں رب دی گل آندے رد کر دے نہیں مننی انہوں دی وصاحب ما فی الدنیا معروفہ مگر یہ مطلب یہ نہیں دنیا چ انہوں نے بد سلوکی کرنی. دنیا دے معاملے کھان پین دے ہر طرح انہوں نے اچھا برتاؤ رکھ دین نہیں من. تو فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام تے آیتاں اتریاں تے اللہ پاک نے میرے واسطے معاملہ جڑا سی کیتا. دوسری آیت فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی غنیمت حاصل کی جہاد کیتا. قال واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت عظیمہ بہت سارا مال لٹدا آیا. فاذا فیہا سیفا وہ ایک تلوار سی بڑی اچھی. فاخذت میں وہ لہری تلوار فاتحت برسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا. وقلت نفرنی هذا السیف فانا من قدر انتہا لو میں آخیا اللہ دے رسول ہے میں نہیں مال غنیمت دے دیو یہ تلوار مینوں عطا کرو کیونکہ تسی جانتے جی میری بہادری کہ میں تلواراں چلاؤن تے ماہر ہیں اس تو مینوں ہی عطا ہونی چاہیے. وقال ردہ من حیث اخذتہ حضور نے فرمایا جتھوں لئی اتھے رکھ دے مال غنیمت جمع کر. فانطلقت حتی اذا اردت ان القیہ فی القبض لامتنی نفسی جدوں میں گیا تو ارادہ کیتا بھی اتنے مال ڈھیر کر دیا پھر میرا دل نہیں منیا پر رضا چڑھے. پھر میں نبی علیہ السلام کو آگیا کل تو آتے نہیں میں کہا یا رسول اللہ دے دیو میں نے. قال فشد علی صوتا ردہ من حیث اخذتہ آپ نے اور زیادہ سخت آواز نہ کیا بے رکھو تھے جتوں لیا. قال فانزل اللہ عز و جل یسألونک عن الانفال یہ پہلا ہی معاملہ سی جنگ بدر دا اجے تک حکم کوئی نہیں سی اتریا کہ مال غنیمت نہ کی ہوئے. میرے اس مسئلے پاروں قرآن مجید پھر سورہ انفال جی اللہ نے نازل کی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا ہن مینوں اجازت مل گئی ہے کہ انفال اللہ رسول دے جنوں چاہ میں دیواں تلوار چن دے. فرمایا دوجی آیت ہی میرے لیے اتری ہے میرے مسئلے تے اتریا. قال مرضت فارسلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتانی فقلت دانی اقسم مالی ہے سو شیت تو پھر میں بیمار ہو گیا حضور کی زندگی بہت حالت خراب ہو گئی. رسول اللہ نے میں پیغام بھیجا حضور آئے تو آپ نے فرمایا مینوں اجازت دیو اللہ دے رسول کہ میں جس طرح مرضی اپنا مال بن لیا. اس دے بچے نہیں سو ایک کو بیٹی تھی کہ میں دے دیں اپنی زندگی. قال ابا حضور نے انکار کرتا. قلت فنصف فرمایا چلو ادھا ہی بن دیا. قال ابا نہیں. قلت فثلث تیسرا حصہ. قال فسکت پھر حضور چپ رہے. وکان بعد ثلث جائزہ میرے پاروں ہی دین دا حکم کر رہا کہ تیسرے حصے تک آدمی اپنی جڑی نا جائیداد وصیت کر سکتا. تیسرے تو زیادہ نہیں کہ یہ بھی قانون میرے اس مسئلے پاروں حل ہویا کہ تیسرے حصے تو زیادہ نہیں وصیت کر سکتا. یہ تو کٹ دینا چاہتا تو کسی نیک کم نہیں دینا پھرے. قال واتیت نفر من الانصار والمہاجرین فقالوا تعالوا نطعمک ونسقیک خمرا. ایک بندے لی قرآن اتری جاندہ ایڈی شان دا مالک کہ میں انصار دے ایک مجمع گیا مہاجر بھی بیٹھے سی آکھیں گے آ تینوں کھلائیے پلائیے حرام نہیں سی ہوئی اسے خمرن شراب وذالک قبل ان تحرم الخمر شراب اجے حرام نہیں سی ہوئی. قال فاتیتم فی حشن والحش البستان میں ایک باغ گیا
فیضا راس مشوین اندا اتنے میں دیکھا کہ ایک اونٹ کی سری جی بھن کے رکھی، گوشت وغیرہ انہوں نے تیار کیا، وذکم من خمر شراب کا بھی مٹکا پیا، کالا فاکلت وشربت ماء میں انہوں نے نال ہی وہ کھادا تو پی بھی لی، کالا فذکرت الانصار والمہاجرین قلت المہاجرون خیر من الانصار، وہ نشے چ گلاں چل پئیاں، میں اس نشے کی حالت کیا کہ مہاجر جڑے انصار نہ چنگے، میں مہاجراں چوں سی، میں اپنے آخیا مہاجر آلہ انصار نہ، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ کالا فاخذ رجل العہد اللہ راز خدا رب نہیں گئے انہوں چک انصار نے جوش آیا، انہیں کوٹ دی چباڑے دی ہڈی چکی، وہ میرے چک ماری، وہ بھی بے ہوش، فجارا بیان بھی میری نک زخمی کرتے ہیں، فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبرتو میں رسول کریم علیہ السلام کو آیا آ کے دسیا کہ اللہ دے رسول آ ہویا، میں بے ہوشی انصار دی شان کٹائی ہے، انہیں میرا سر پاڑ دیتا، نک توڑ دیتا، فانزل اللہ عز و جل فیہا یعنی نفسہ شان الخمر، اے قرآن پھر سورہ مائدہ دی یعنی آیتاں شراب دے بارے اے میرے اس قصے تے اتریاں، اللہ نے اتارتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شیطانی کام میں نہ سارے چھڑ دے۔ مقصد کی اے ساریاں چیزاں تو تسی ویکھیا ساج اس درجے دا بندہ کہ اللہ دا رسول انہوں جنت دی بشارت دیندا، اپنا ماں باپ ہوتے قربان ہون دیاں گلاں کردا، قرآن پاک دیاں آیتاں وہ چتر دیاں، اور مکے دے کافراں سرداراں نے کنہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستت نفر، حضرت صاحب فرماؤندے 6 بندے سی اس ویلے اسی رسول اللہ دے نال، پہلاں دی گل 6 ہی صرف مسلمان سی، فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرد ہؤلاء لا یجترون علینا، وہ کہنے لگے اللہ دے رسول آئے غریب مسکین جڑے نا عمار مقداد سعد ورے بھکھے ننگے اٹھا انہاں جے سانوں گل سنانا چاہنا اسی ایک محفل جنان نہیں بہنا چاہتے، ساری توہین ہے، سارے نال گل کرنی، سانوں سرداراں نوں رہدا وقت دے، انہاں کمیاں کمیناں نوں اٹھا کر نعوذ باللہ نعوذ، انہاں دی نظر تے غریب مسکین لوگ۔ قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من حذیل وبلال ورجلان لست سمیما، 6 بندے سی اسی سارے، فوقع نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء ان حدثنا، حضور دے دل چ بھی خیال آ گیا، چلو دین ہی یار سمجھاؤنا، جے اتنا ہی دین کم بخت سن دیا تو چلو انہاں مسکیناں میں کہہ دیاں بے تسی اس وے نہ آیا کرو جو سردار بیٹھے، حضور نے بھی اپنے دل سے خیال لین، فانزل اللہ عز و جل، رب خاموش نہیں رہا، رب نے آکھا کام بڑا غلط ہے، نبی نیت نیک نہ کر لگا مگر یہ معاملہ بہت غلط ہے، یہ مسکین سمجھ لین گے کہ دین کوئی شاید، یہ چودھریوں کا دین ہے، اسی پہلاں دے مسلمان ہیں، مارا کھا رہے ہیں، سانو اٹھا دیا، اللہ پاک قرآن سے اتاریا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے اللہ دے رسول جڑے صبح شام رب نو یاد کردے تے اللہ دی رضا ہی لگے تیرے کو بہندے انہاں نو اٹھاویں کوئی نہ ورنہ تو ظالماں چ ہو جائے، یعنی خدا دی کتاب جنہاں بندیاں دے حق چتری ایڈے درجے دا بندہ باپ اس جماعت شامل ہوا جڑی اللہ نے فرشتیاں نو کھا کے کیا سی کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، جے تسی یہاں دے فسادی ہونی ہے اولاد آدم انہاں دے نام لو، سعد ہونا چاہے، مگر سارے تو بڑا بیٹا نام مراد عمر بن سعد لعنتی ہے، ایسی لعنت سمیٹ کے دنیا تو گیا، بے باپ رسول اللہ دی حفاظت اور پہرے تے کھڑا ہوندا رہا، تے بیٹا رسول اللہ دے بچے دے قتل تے متعین ہو گیا، امام حسین دے قتل دا ذمہ لیا، اور سب تو بڑی غم دی بات ہے کہ مکے دے کافر جڑے انہوں دی جنگاں تے حیرانی نہیں ہوندی، اور رسول اللہ نو نبی نہیں سی منتے، اپنی جگہ تے سمجھدے سی ساڈا دین سچا، انہاں دیاں جنگاں عقیدے تے مبنی سی، انہوں نے اسی آنے وہ بالکل پاویں غرض سی سچ سی، ابو جہل نے سارے سرداراں نو آکھیا بھئی تسی یار بدر واسطے نہیں نکلدے تے پھر تہاڈی دینی غیرت کتھے گئی، پیو دادے دا دین ہے مٹا رہا بندہ، وہ لڑے تے بے شک غلطی تے لڑے ایمان تے لڑے، انہوں دا عقیدہ سی ایمان ہو سی، سعد اور نہیں اس چل اے عمر بن سعد اور نہیں لڑے جڑے امام حسین رضی دے مقابلے چاہے انہاں دا رونا ہے دینا تو کوئی نہیں سی یہ سمجھدا بھی امام حسین جھوٹا، یہ سارے جانتے سی نامراد کہ امام حسین سچا، اور یہ بھی جانتے سی یہ دی شان اور مرتبہ کی ہے عزیز کی ہے، انہوں نے کوئی پول نہیں، اور علیحدہ بھی روندے سی تے کہندے سی بے سب، مگر یہ سارے اس طرح ہی جویں ہن حکمراناں دے ساتھ نال کچھ ڈردے رہے، زیادہ فوج جڑی سی میدان کربلا امام بن کثیر فرماؤندے انہاں چوں 999 جڑے سی ناراض سی بھی کیوں امام حسین جنگ ہو رہی، مگر سارے اس ڈر تو آئے سی بے عمر نے عبید اللہ ابن زیاد نے
کوفے چ اعلان کراتا سی کہ ایک بالغ بندہ بھی کوفے چ ویکھیا گیا نا جڑا کربلا نہیں گیا تو قتل کر. اس تو ڈردے سارے بیچارے چلے گئے سی, وچوں روندے سی, سب ناپسند کرتے سی بھی کی ظلم ہو رہا. حضرت امام حسین کو 14 سجدے مسلمانوں لیے تو نہیں سی نا, بھی پتہ ہی نہیں بھی حسین کی کئی نام مراد جڑے ہوندے امام حسین کون. ایک آدمی نے شادی کی ہے, میرے سامنے دی گل, بچہ بیٹھا, انہیں اپنی بیوی نال کسی حضرت عائشہ دی گل کی, ہوندی عائشہ کون؟ انہیں کہا توبہ توبہ, یہ بھی نہیں پتا بھی رسول اللہ دی. یعنی مسلمانوں کوئی خبر نہیں کہ کی گل سی کی نہیں. مگر اس زمانے دے لوگ جڑے سی حضور نوں صرف 50 سال قبر دیا ہوئے, بالکل کلا کلا جانتا سی کہ حسین یا رسول اللہ دا نواسا ہے, فاطمہ دا پتر ہے, رسول اللہ دے کندھیاں تے سواری کیتی ہے, نماز پڑھدا سی, ویکھیا کہ حضور نے نماز لمبی کرتی سجدہ, تے لوگ گھبرا گئے بھی حضور دی روح قبض ہو گئی. تے بعد جا پوچھا یا رسول اللہ تسی اینا سجدہ لمبا کر, فرمایا بیٹا سوار ہو گیا سی, انہوں ناراض نہیں کرنا چاہیے. سب پتہ سی. اس تو انہاں دی جنگ کسے عقیدے اور ایمان سے مبری نہیں سی بھی یہ کوئی دین پاروں کام کر رہا سی, صرف یا ڈرے سی شہر جڑا بالغ ویکھیا اڑا دیندا سر بج, ڈردے چلے گئے. ہاں تے یا لالچ پھسے, لالچ کیا صوبے دی گورنی سانوں مل جائے, اتنے وزیر اعلیٰ ہو جائے, پھر بے ایمان. سب جانتے سی بھی حرامی ہے, حکومت جڑی ہے دین دی مٹھی پلیت کر رہی ہے, مگر طمع اور خوف پاروں میدان گیا. اس پاروں انہاں دی جنگ جڑی ہے امام حسین نال, اے رسول اللہ مشرکین دی جنگ تو بڑی ہے. وہ اپنی جگہ تے مغالطے چ لگے سی, ساڈے پیو دادا دین ہے, انہاں نوں کوئی بھلیکا. یہ لالچی کتے سی جنہوں نے جان بوجھ کے حضرت امام حسین نے شہید کیا. اس پاروں جدو امام دا آخری وقت آیا, حضرت زینب کھڑیاں اور میدان کربلا ہوں بھی وہ ٹیلا محفوظ ہے, تلا زینبیہ, جتنے حضرت زینب خیمے چو نکل کے پرا نوں ویکھ رہی چھری پھیر. اسے عمر بن سعد کھڑا سی سپاہ سالار, انہوں آخیا کہ ابو عبداللہ تو ویکھ رہا کہ امام حسین شہید ہو رہا, تو تیری اکھاں دے سامنے داڑھی تر ہو, روندا سی, آنسو بہ رہا سی, منہ پھیر رہا, جواب نہیں دے سکیا. یعنی لالچ نے انہیں گمراہ کیتے سی بے دنیا مردار دی خاطر لعنت کھٹی گئے. سوچیا کوئی نہ, تے باپ تے میرا رسول اللہ علیہ پہرے دیندا رہا, حضور دی خاطر تیر چلاوندا رہا, میں میدان چاہ رسول اللہ دے بچے نوں قتل کر, کس لالچ ماریا گیا. اے سارا منتبک کرو, پرانی گلاں سنو, اے نام بدلی جاؤ, دسن گے تمہوں صوبیاں چ بھی علاقیاں جی وہی, کتے عمر بن سعد بیٹھا, کتے عبید اللہ بن زیاد بیٹھا, وہی حال. یزید دے تھاں دوجا نام رکھ لو, میں کہوں آخنا تھی جان دے بندے ادا ہی ہیں, شرابی زانی دین دے دشمن, تخت تے بہ گئے, کچھ ڈردیاں انہوں سلام کری جاندے, کوئی لالچ ماری مرتے جاندے, بالکل اپنے دلاں جاندے ہیں یہ سارے نام مراد جھوٹے, کچھ نہیں انہوں نے پلے, مگر دنیا مردار دی خاطر کری جاندے. ایڈے وڈے نیک باپ دا پتر مگر میدان جنگ جاندہ, فوج دی کمانڈ کردا. صرف کہ جسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے, ایک دوسری مہم تے جا رہا سی. دہلم دے علاقے دے لوگوں نے بغاوت کرتی سی حکومت دے خلاف. اے عمر بن سعد نوں لشکر دے کے گورنر جڑا سی کوفے دا عبید اللہ نے آکھیا شہر تو باہر کیمپ لائی بیٹھا سی, ادھر فوج لے کے چلیا سی. اسی دوران اللہ نے دا امتحان کر لیا. یہ سامنے ازمائش آ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. عبید اللہ نے پیغام بھیج کہ دہلم وال پھر جائیں, اگر تو حکومت دا وفادار ہے تو پہلا یہ ازمائش جڑی یہ پورا اتر کے وکھا کہ تیرا باپ سعد رسول اللہ دا صحابی سی, صرف صحابی نہیں, وہ حضرت آمنہ دے ماپیاں چ حضور دے نانکیاں چواں, تو ماما لگدا امام حسین دا, تینوں بھیجنا کہ تو حکومت نوں خوش کردا یا امام حسین دا خیال کر. ازمائش آ اور نال پرچہ لکھ دیتا کہ اگر تو اے مہم سر انجام دیتی, وہ پہلے لکھیا سی دہلم والی, تو تینوں رہ دی حکومت دیں گے, جتھے دے امام راضی ہوئے نا اتنے تینوں حاکم کر رہے. اے تماں دی گل کر رہا کہ تماں مردار لوگوں کتنا بے دین کرنے. کہانیاں نہیں ہے, یہ تو پتہ لگتا بھی میں اور تسی ہر بار آدمی سوچے کہ کتنے یار تماں میرے رستے چ آ جاندی لالچ, تو میں بے ایمان ہو جانا, جاننا کہ کام غلط ہے, لالچ پاروں برباد ہو جانا. تو جدوں نے عبید اللہ نے لکھیا کہ دہلم دی مہم بعد چ, پہلا امام حسین دے پڑھ پہلا ڈریا. جی میں قرآن پاک دسدا نا قابیل حابیل دے کسے, کہ قابیل نے جدو قتل کرنے کا ارادہ کیتا, حابیل بیچارے نے آخیا یار کوئی گناہ دس میرا, جی میری قربانی قبول ہوئی تیری نہیں, میرا یہ کی دخل ہے, یہ رب دا کام ہے, ہوئی اس پاروں تیری نیت پیری ہے. تو سارا تو نکمے دانے جڑے تو کھیتی دا کام کرنا, تو لیا کے اللہ دے سامنے وہ نیاز رکھی ہے جڑے گلے سڑے دانے سی, خدا کتنا قبول کر.
میں اپنے جانوراں چوں میں بکریاں ٹھتریاں پالدا اعلیٰ ترین بمبا رکھیا غیب چوں آگ آئی ہے میرا کھا لیا تیرا نہیں کھا قصور تو تیرا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ متقین نہیں قبول کر رہا مگر نامراد بعد نہیں آئے تب بات لہو نفسو قتل اخی اے لفظ دس جب ایک دن نہیں مار دیتا کئی دن وہ دل کشمکش جاری رہی دل چ نا رولا پیا رہا بھی حابیل یار نالے بھرا ہے نالے وہ گناہ کوئی نہیں ایک پاسے ضمیر ملاوت کرے دوجے پاسے اگ لگی سی جڑی حسد دی اور دشمنی دی پڑکائی جائے اللہ تعالیٰ پھر آتا تب بات لہو نفسو قتل اخی ہولی ہولی نامراد نو دل نے منوا لیا تے بھرا نو مار چھڈیا ہولی ہولی آہستہ آہستہ لے گیا نفسے تو تک کر جب یہ سامنے بھی گل آئی آسمان دے سورجاں نوں ویکھدا سی بے یزید فاسق فاجر پلید اور نامراد امام حسین پاک بندہ گناہ ہے کوئی نہیں وہ صرف اتنا ہی آتا میں یہ ظالم دی حکومت نوں تسلیم نہیں کر سکتا مینوں اپنے ملکوں کر دیو جنگلاں پہاڑاں کر دیو مگر میں اعلان کر دیا کہ نبی پاک کی جگہ سے بہن کے قابل بندہ ہے جڑا نہ نماز پڑھے شراباں پی کس طرح میں حضور کی گدی ویچ دیں کی گناہ ہے اس ترلے کی بہت ترلے کی عبید اللہ دے بے خدا دا نام من کوفے بڑے بڑے بہادر ہے تے بڑے بڑے جرنیل ہے مینوں بڑا جا میری رشتہ داری ایک میں ساتھ دا بیٹا تو حضور دا ماموں سی دوجے پاسے میں جاننا بھی وہ بے گناہ تو ہور کسی دے ذمہ لا دے انہیں آخیا نہیں جڑا تیرا امتحان ہے نا کہ تد میں ہوں تینوں گورنی دینی ہے رہ دی جے تو یہ کام کرے گا نہیں جو بھی منسوخ کر دینا میں پروانہ تیری گورنی گئی اتوں دی تے نال تینوں میں سزا بھی دینی تیرا مکان بھی میں گرا دینا تینوں قتل بھی کرا دینا مہرت لائی ہے کہنے گا مہرت دے میں اس بارے غور کروں گا جس تو لانتی لوگوں دیا گلاں بچے ہی اسی میں بھی تسی اسی اپنا ویکھی ادا ہی ہوں کہ گناہ پہلا جدوں دل چاہتا بندہ سوچتا پیڑا کام ہے مڑ کے رڑ جانا لالچ پار آ کے کرتے سارے لوگوں نے کٹھا کیا کہ تسی مینوں دسو کہ مینوں کی کرنا چاہیے سب نے کیا عمر گل سن یہ حکومت دنیا دی آن جان والی ہے کی رہ دی تو حکومت لے کے کرنی کی پتا اتنے پہنچنا نہیں کہ پہلا مر دینا خدا دا نام من ایک کال ساڈے منہ نہ مار رسول اللہ نہ ساری قرابت حضور دا بچہ حتیٰ کہ پانڈا جڑا سی حمزہ وہ نام سی مغیرہ بن شعبہ دا بیٹا سی یہاں دا پانڈا سی اس آخیا عمر کچھ ہو جائے نا تینوں پیس دین تیرے مکان گرا دین ماما جی یہ کام نہ کر آگا بیٹا میں غور کروں گا رات ساری پھر کشمکش گزری اسے سوچ پیا رہا بے ادھر ساری عمر دا شوق ہے میرا بے رائے دا گورنر بنا وہ ہاتھوں جاندی ہے دوجے پاسے یہ ہے بے منہ کھڑا ہوں کام تے مارا مگر سویرے پھر وہ جی قابیل دے دل نو نفس نو نے انہوں قائل کر لیا نا آ پیش ہے مردار دنیا دی خاطر لانت گل پا لی کہنے لگا میں حاضر فوج لے کے چلا گیا پھر تھوڑے سامنے جو کچھ کیتا بعد چارے کردہ رہا میں دواں بیڑیاں جی لت رکھ لواں امام حسین دے مسئلے تو بھی بچ جاواں تے حکومت بھی ہتھوں نہ دے سرا دی کوششاں کیتیاں امام حسین رضی اللہ آخیا عمر میں کسی نے مصیبت نہیں پانا چاہتا میرا تو ایک ہی ہے میں مینوں دنیا کتے پناہ نہ ملے کوئی کونا بھی دنیا نہ ملیا تو بیعت نہیں میں کر یہو جہ ظالم دی حکومت میں آخا اسلامی حکومت ہے یہ نہیں تے باقی ہر طرح میں جویں تسی آندے نا جے تسی کسی مصیبت پھسیا تے مینوں تو واپس چلا جا میں چلا جا یہ دل نے منیا بھی کچھ حل نہیں کرایا چلو گورنمنٹ بھی خوش ہو جائے گی لکھ دیتا ہے عبید اللہ نو کہ عبید اللہ مسئلہ تو حل ہو گیا حسین آندا اگر نہیں تسی مینوں پسند کر رہے چلا جانا شمر نے اس وقت کولوں آخیا گل سن عبید اللہ اگر حسین تیرے ہاتھوں ہون نکل گیا نا تو نرا اینا نہیں بچ جانا ہے یہ تحریک پھیل جانی دنیا دے نال بہت ہو جانی پھر اینی طاقت ہو جانی ہے پھر نہیں کام سنبھالا جانا اس تو ہونے ہی اتنے ہی نا کسا موقع انہوں نے پھر خط لکھا بھی تو مینوں سفارشاں نہ کر جڑا تیرے ذمے کام لایا وہ کر تو نہیں کر سکتا تو شمر نوں میں بھیج دیتا ہے تیرا سر کٹ کے بھیج دوں گا تو کمانڈ فوج ہی سنبھال دوں گا 7 تاریخ نو آ کے شمر نے پروانہ دیتا پھر قائم نہیں رہ سکیا باپ بھی طرح ہوں تا یار اللہ دے رسول دے دین بدلے جان دے دیو گناہ نہیں کھٹنا نہیں مان گیا پانی لکھا سی کہ پانی بند کر دو 7 تو پانی بند کر دو بعد پھر 9 تاریخ دی فجر نو لشکر جڑا سی انہوں حکم دیتا اگے بڑھن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس اپنے خیمے کے سامنے اس طرح تلوار تے سر رکھ کے بیٹھے اکھاں بند سی حضرت زینب آئیاں
انہیں آخیا حسین تو سو رہا فوج بڑھتی آ. امام نے ویکھیا بھرا نو کیا بجائے عمر نو پوچھ جی گل میں کہی سی اگر تسی نہیں راضی میں چلا جا کی بنیا وہ. انہیں آخیا میرے بس ہوں تو گل بہت آلہ سی مگر گل نہیں قابو چڑے. شمر آ گیا یہ حکم ہے میں نہ منا تو میرا سر کٹ دے. میں مجبور ہو گیا. امام علیہ السلام نے آخیا اچھا بھائی جی سب کچھ تیرے بسوں لنگ گیا نا تو اینی گل من کہ ایک رات جڑی نا مینوں دے دے. ڈر گیا کہنے لگا نہیں میں ایک رات بھی نہیں مہلت دے سکتا. جڑے نال سی سپاہ سالار انہیں آخیا عمر یہ گل اگر کافر بھی ہوں نا دیلم اور ترک دے وہ بھی پیشکش کرتے بھی سانوں ایک رات دیو تو مننی پینی. یہ اللہ دے رسول کا بچہ ایک رات منگتا تو وہ بھی نہیں دینا. کہنے لگا تسی اگر آندے جی ٹھیک ہے. ڈریا دنیا بچاؤن دی خاطر واقعات کا بھی پڑھے سنے جاندے. قرآن کیوں قوموں دے حالات بیان کر رہا کہ نیکاں کا بھی نمونہ سامنے رکھو کہ نیکاں نوں ازمائشاں آؤندیاں تو پکے رہندے تدے وہ رحمت دے مستحق ہوندے تے برے کوئی ڈر تو ڈر جاندے ہیں کوئی لالچ تو پھسل جاندے ہیں وہ ویلے دے ویلے پاویں اپنی گل کر لینا اخیر ان کا انجام برے. ہن سوچن دی گل ہے ہر شخص اپنی ذات تے غور کرے. بھئی امام حسین رضی ایک رات لے کے عمر نوں لمبی کرنا سی جدوں گل مک گئی تے صبح قصہ ختم ہو جانا. قیامت ہے سارے ساتھی اور امام حسین شہید ہو جانے. ایک رات کا کی فائدہ مگر ایک رات نے بہت کم تھا پورا کیا. اور رات اگر نہ ہوندی یہ ساری کہانی جڑی سی فضول ہو جانی. امام نے دونوں قسم کے بندیاں نوں موقع دے دتا. جڑے نال سی انہاں نوں بھی کہ آن والوں نوں پتہ لگے بھائی یہ پھسے نہیں مرے یہ کوئی نہیں بھی مجبوری چ مارے گئے یہ اپنے شوق نہ شہید ہوئے. آپ نے رات عشاء تو بعد بلا لیا اور کیا بھی تسی سارے نے سن لیا جو کچھ سویرے ہون والا کہ کوئی گل نہیں. مینوں جڑے ساتھی رب نے دتے اس طرح دے وفادار دوست شاید ہی کسی نوں ملے ہوں. میں خوش ہاں تواڈے تے میں خوشی نہ اجازت دینا میں تسی رات دے ہنیرے چا میرے بال بچے دا ہاتھ پھڑو چلے جاؤ کسے تانوں نہیں روکنا. انہاں خوش ہونا بھی جڑے چار نال سی وہ بھی چھڈ گئے وہ راضی ہون گے تسی چڑھ جاؤ اپنی جاناں بچاؤ. مینوں سویرے کلے نوں ویکھ کے جو کرنا چاہو گے کیسا ٹیسٹ سی. اگر وہ ذرا بھی کمزور ہوندے ایمان دے ہاں ٹھیک ہے اینوں تو مارنا چاہندے اسی کمڑی. مگر حیرت ہوندی ہے بھی انہاں چ بڈھے بھی سی جوان بھی سی. کلے کلے نے اٹھ کے آخیا امام تو ساڈا امتحان نہ کر سانوں ازمائش نہ پا. اسی اگر مرنا ہوندا بعد زندہ ہونا ہوندا پھر 70 واری اور 100 واری بھی اسی قتل ہونا ہوندا نا تے اسی پھر بھی تیرا ساتھ نہ چھڈ دے. اسی ویکھ نہیں رہے پے اسی دنیا تیرے نال کوئی نہیں اسی چند بندے مگر اسی بے سمجھنے کہ اگر اسی ایسے تیرا ساتھ چھڈ گئے کل حضرت فاطمہ نوں کی منہ مکھانا رسول اللہ کے سامنے اسی جا کے کس طرح پیش ہونا. یہ گل نہیں ہونی. انما ہے قتلہ تو واحدہ. ہوں تو صرف ایک باری مرن کی گل ہے اگے جنت ہے بار بار ہی مرنا ہوں. آپ نے بڑی دعا کی انہوں نے بہت دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. ایداں دے باوفا ساتھی کنوں ملنے موت سامنے ویندے مگر تیار اور بالکل کلا کلا سویرے گیا بڈھے گئے جوان گئے ذرا کسی نہیں ویکھیا بھی انہوں کوئی گھبراہٹ سی کوئی پریشانی سی. بالکل انہوں ہر کوئی آپ اپنی موت لبدا کہ میری واری آنی چاہیے. اور سویرے ہی لوگوں نے ویکھیا بے صاحب علیحدہ کٹھے ہوئے خاندان دے بندے علیحدہ کٹھے. ساتھیاں نے آخیا جڑے خاندان تو نہیں سی نال ہی سی انہوں نے آخیا گل سنو تواڈے چ ایک بندہ بھی زندہ ہویا نا جو دے ہوندیاں امام حسین دے خاندان دا کوئی بندہ شہید ہو گیا تے اسی رسول اللہ دے سامنے منہ کرن جوگے. پہلا آپ مرو بعد جو چیزیں مرضی نہ ہوتا رہے ساتھ نہیں چھڈنا. تے وہ کہہ رہا بھئی یار لوگ ساڈے پروں ساڈے ساتھی بنے سی انہوں نے اسی مروا دیے تے کوئی شرافت نہیں پہلا سانوں جانا قربان کریں. یعنی ہر گروہ اپنی جگہ موت دا طالب کہ موت جڑی اور اس سے حضرت امام حسین رضی قرآن دی تفسیر سمجھا رہے جدوں شہید ہوندا سی قرآن پڑھتے سی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کہ مومنا چو لوگ بھی نکلے جنہوں نے اپنی جڑی گل رب نہ کیتی سی پوری کر گئے. من من قضا نحبہ و من من ینتظر کچھ نبھا گئے باقی جڑے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے وما بدلوا تبدیلا اور کسی نے اپنا ارادہ نہیں بدلے ایک بھی نہیں ڈولیا سب جانا قربان کر دے. تے دوجے پاسے دوجے فریق نو موقع دیتا کہ یہ جڑے دشمن ہیں انہاں دی فوج بھی اگر کہے چرائی ایمان دی جو بھی سوچ رہے کہ گل جو مک گئی ہے سوئے جو ہونا اگر یہ ظلم تو بچ سکتے تو بچ جان. اس تو بڑی فتح اور اس تو بڑا امام حسین کا کامیاب ہونا کوئی نہیں
کہ امام حسین دے لشکر چ ایک بندہ نہیں گیا دے، مگر رات دے اندھیرے 30 تو زیادہ بندے جڑے چھپ کے نا امام دی فوج چ، حالانکہ حضرت امام نال مل کے انہوں نے کی لینا، وہ تو سمجھتے سی سارے مارے جانے، مگر ادھروں آیا جڑے امام حسین نال مل گیا۔ اس ایک رات نے ساتھیاں دا بھی مخلص تے سچا مومن انہاں لوگوں کے سامنے دستا کہ ایویں پھسے پھسائے نہیں مر گیا پائی، اپنے شوق نہ مرے۔ اور جڑے دوسرے پاسے سی کوئی توبہ کرنا چاہتا بعد ہونے والا وہ بھی آ گیا۔ اور سارے تو بڑی گل لوگوں نے سویرے ویکھی جت تو یزیدی حکومت نوں بالکل شکست ہوئی۔ اج تک ہوں وہ نام نہیں ایک وقت کوئی بھی لینا یزید دے پتر کہ وہ جڑا سپاہ سالار سی لشکر دا، اور ابن یزید رہا ہی جنہیں امام حسین رضی اللہ عنہ رستے تو قابو کر کے گھیر کے لیا سی کربلا، وہ کیوں ساتھ چھٹ گیا؟ جدوں نظر آتا سی بے شخص اٹھا ہے، باغی ہے، حکومت دا لالچی ہے، مردہ پھر ہورنوں کی لبا، وہ جب اپنے پرار غلام سمیت امام حسین دے قدماں چ ڈگا، اور سارے تو پہلا انہیں آخیا میں شہید ہوں۔ ہاں یہ تو بڑی امام حسین کی سچائی اور خلوص کی چیز لے، وہ 1000 افسر دا سپاہی دا افسر سی اور ترقی دے بڑے موقع سے حکومت نے لالچ دیتے، مگر جنہوں نے امام حسین گھیرے چ ویکھیا کہ کوئی گل نہیں انہوں نے منی، نہ واپس جان دیں نہ پانی دیں، کوڑے نو ہیڑ ماری اور امام حسین دے سامنے آ کے آخیا کہ حضور میں ہی ہاں بدبخت جڑا گھیر کے تمہیں اس میدان سے لیا، جے مینوں یہاں ارادیاں دا پتہ ہوندا میں جرم کدی نہ، میری بھی کوئی توبہ۔ امام نے فرمایا کی نہ تیری ماں نے رکھا؟ انہیں آخیا ہور رکھا، ہور آزاد نو آدھے، فرمایا تو جہنم تو آزاد ہو گیا، تو بچ گیا، یہ دوزخ نو جا رہا ہے، رب نے تینوں بچا لیا۔ کہنے لگا پھر ان مینوں تسی یہ نہ کہو بھی گھوڑے تو تیرا، مینوں اجازت دیو بھی پہلا میں ہی ہوا جڑا اللہ دے رستے جان دے۔ تو عمر بن سعد دا پھر انجام کی ہے؟ باپ اس درجے نو پہنچا کتے دی موت مریا۔ امام رضی اللہ عنہ اس نے آخیا انہوں جب نہیں بات فرمایا عمر گل سن، جڑا تمہوں نا تینوں نے پروانہ رائے دا لکھ دیتا، گورنی بھی تینوں کوئی نہیں ملنی، کوفت دی گندم بھی تو نہیں کھانی، تینوں نہیں اتنے دا رزق نصیب ہونا، تو کتے دی موت مر جانا، صرف ایک گناہ کھٹ رہا۔ کیا لگا نہیں گندم نہ ملو گے جاؤ کھا لیں گے، ٹھٹھا کیتا، مگر لوگوں نے دیکھا نہ گندم ملی انہوں جینا نہیں نصیب ہے، تے نہ گورنی ملی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر کے صرف لعنت ملی، بعد انہیں وہ پروانہ منسوخ کرتا گورنی کا۔ اور وقت آ گیا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، دیدی کے خون ناخ کے پروانہ شمارا، چندہ امان داد کے شبرا سارکلا، کوئی 150 سال نہیں گزارے، 2-3 سال اللہ نے ایک آدمی کھڑا کرتا جنہیں بستی بستی اٹھ کے آخیا یا اللہ سارات الحسین، وہ مسلمانوں مر گیا جے امام حسین شہید ہو گیا، تسی وہ خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ اگ لا دنیا کٹھی کر لی، کوفے سے قبضہ ہو گیا، تلاشی شروع ہو گئی کہ لبو آدمی جڑے میدان کربلا گئے، کچھ نٹ کے شام چلے گئے، باقی جڑے قابو آئے انہوں کا جو انجام ہوا تاریخ پڑھیا ہے۔ عمر بن سعد کا بھی ہوا، عمر بن سعد نے حضرت علی رضی اللہ بھانجا سے اس کو پناہ لے لی، ام ہانی کا بیٹا سی، بھائی توں یار علی کا بھانجا ہے، مختار نو کہہ کے مینوں امان لے دے میری جان، انہیں آخیا ٹھیک ہے، مگر ایک کہہ دیتا انہیں مختار نے، بڑا دانا سی، بہت فیلسوف سی کہ ما لم یحدث، جنہ چرے نہ کوئی حرکت نہ کرے، حرکت سن عربی زبان دو میں مانے جب تک کہ پاخانہ کرنی نہ جانتا پیار خانے انہاں چر تک انہوں امان ہے، یہ نہیں سمجھا بھی مینوں انہیں چھٹی دیتی کوئی حرکت نہ، وہ ذہن چیز صرف اینی کہ تینوں مہلت ہے، چڑھنا تینوں میں کوئی نہیں۔ امام حسین تو شہید کرتا رہا، بھی گورنیاں لبدا رہا، ہوں تینوں معافی دیا۔ بچہ وہ حفظ بیٹھا سی مختار دے دربار تھی، انہیں اپنے کوتوال نو آخیا کہ جاؤ جا کے وہ سر کٹ کے لیا۔ یہ عمر بن سعد رکن کی کوشش کی، نہیں قتل ہویا۔ جس پاروں ایک دین آدھا تاریخ پڑھو، کیوں لوگ پھانسیاں دے تواڈے سامنے چڑھ جاندے ظلم کرنے تو بعد، کیوں انہاں دیاں لاشاں بازاراں وچ سٹیاں جاندیاں؟ تمہیں عبرت نہیں ہوتی کہ خدا بھی پیچھے بیٹھا ہے، یہ سمجھتے ویسے اس زمین دے مالک تے رب ہیں، جو مرضی کرتے رہیے، سانوں کنے پڑھنا؟ نیکاں نو جیلاں وچ بھیج دیو، سپیکراں تے پابندی لا دیو، لوگاں نو خطبے نہ دین دیو، کوئی ادا تواڈے طرح دے فرعون کئی آئے اگے، رہا انہاں دا نشان۔ گیا انہوں نے جا کے عمر بن سعد دا سر کٹیا لایا، وہ حافظ بیٹھا سی بیٹا، مختار نے آخیا پہچاننا ہے کہڑا سر ہے؟ کہنے لگا میرے باپ دا، تو مینوں اس تو بعد جین دا کوئی مزہ نہیں، انہیں آخیا کٹو سر، وہ بھی کٹیا، تو نال مختار نے اعلان کیتا تو نخرے وکھاؤنا کہ میرے باپ دا سر ہے، اللہ دی قسم اگر میں قریش سارے جڑے انہاں دا چوتھا حصہ قتل کر دینا تو علی اکبر دی کنگلی دا بدلہ نہیں ہوتا، اس تو میرے کو رحم منگدے تسی۔ انہاں دے ہاتھ پیر کٹ کے خولی اور شمر ورگیاں اگ پھر سار دیتا، پانی منگدا رہا خولی، بہت برا حال، ہاتھ پیر کٹے تڑپنا، پانی منگنے آخیا تینوں یاد ہے
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب بے بس ہو گیا، بیٹے شہید ہو چکے، بھرا مارے گئے، ساتھی انہیں آخری حجت صاحب سے قائم کی تھی، حالانکہ وہ جانتا سی پہلا بے ایماناں تے رحم نہ اگے رحم ہوندا تے پہلا نہیں جان دے بچے اور عورتاں پانی نہ دیں، مگر 6 مہینے دے بچے نو تھد چکے اور میدان سے لے گئے کہ تاکہ قیامت تک یہ ثابت ہو جائے بھی یہ بھائی نہ کوئی حکومت دی گل ہے نہ کوئی شرافت دی گل ہے، لوگ بالکل دین ایمان تو خالی۔ بیٹے نو جا کے آخیا میں مجرم میں تہاڈا قصوروار ہاں، مینوں جو مرضی الزام دیو، یہ بچہ بھی کسی شریعت مجرم ہے گا، یہ پیاس نہ تڑپ رہا، پانی دے دیو۔ خود لشکر ہلچل ہوئی، سپاہ جڑی سی انہاں تے زلزلہ آیا بھئی یار باقی ایک بے گناہ بچے نو کیوں نہیں پانی دیتا؟ جو اس ویلے پھر شمر نے آخیا اگر تسی انہاں گلاں 'چ لگے رہے تو ہو سکتا لوگوں کے دلاں 'چ ہمدردی پیدا ہو جائے تو معاملہ ہی اٹھ جائے، ختم کرو کس۔ اسے خولی حرامی نے تیر چلایا، امام دے بازو نو چھیدیا، اگے بچہ سی وہ حلقوں دی لنگھ گیا، خون دا پھارا چھٹا۔ آپ نے آسمان ور کر کے آخیا اللہ اگر تو یہ چاہنا کہ تیرے رسول دی اولاد نہ ہوے، اس امتحان 'چ خوش ہیں، اسی تیرے فیصلے تے راضی، کوئی گلا نہیں۔ اس ویلے انہیں آخیا مختار ہے تو پانی منگدا کتیا، اسی طرح تو مرے گا۔ زمین چٹتا رہا، ڈک مارتا رہا، بری مارنا۔ بعد انہیں آخیا یہاں دیا لاشاں بھی سارو، چھڈنا کوئی نہیں میں۔ اور ایک بندہ بھی انہیں آخیا میں اپنے رب نالے قسم کھادی تے وعدہ لیا کہ اللہ مینوں ادوں موت دئی جدوں زمین تے کوئی امام حسین دا قاتل چلتا پھردا نہ، بشک اٹھا لے۔ اور باقی انہیں اتنا ہی کی، ٹونڈ ٹونڈ کے انہوں نے مکایا، مکان انہوں نے گرائے۔ عمر بن سعد بھی قتل، کتنے گئی وہ گورنی؟ اے باپ بھی سن لیا تسی تے بیٹا بھی سن لیا۔ باپ نے اپنی جان رسول اللہ علیہ فدا کی تے جنتی ہو گیا، تے رہ دی گورنی لبدا لبدا گورنی بھی ہاتھ کوئی نہ آئی، تے بالکل قیامت تک لعنت دی موت جڑی انہوں نصیب ہوئی تے بدنام ہو گیا۔ بعد ایک موقع تے خون ناک نو پھر کوئی اپنے ذمے نہیں لینا، جے سچا ہوئے آدمی نے صحیح قتل کیتا آکھے ہاں میں ماریا، جائز کام سی میں کیتا، سارے گلوں لاؤن۔ اتنے یزید اپنا کہے توبہ توبہ ابن زیاد تے رب دی لعنت ہوے، انہیں کام کیوں کیتا؟ ابن زیاد آ کے عمر بن سعد نے کیوں کیتا؟ سارے اس کالت تو اپنے آپ چھڑانا چاہن۔ انہوں عمر بن سعد نو بلا کے کہنے لگا عبید اللہ جڑا میں خط لکھیا سی نا تینوں میدان کربلا جو واپس کر دے۔ انہیں آخیا وہ خط تے ضائع ہو گیا، کہنے لگا نہیں وہ دینا پینا۔ مقصد کی بھی وہ خط میں برباد کر دیا، سارا نظرائے تے پا دیا بھی عمر بن سعد آپ ہی کرتا رہا جو ظلم جاتی ہیں، میرا کوئی دخل۔ اس انہیں عمر نے آخیا گل سن، میں جڑا تینوں مشورہ دیتا سی نا وہ اگر میں اپنے باپ سعد نو بھی جاندا تو دی تو زیادہ خیر خائی نہ ہوندی جی تیری خیر خائی میں کی۔ نہ آپ مجرم بننا مینوں بنا، واپس جانا چاہتے تو گل نہیں منی۔ ہوں کہڑا خط تو منگدا؟ وہ خط قریش دی بڑھی عورتوں نے اندر بیٹھیا بھی سن لیا، ایک عورت تک خبر پہنچ گئی کہ کی قصہ ہوا، یہ بدنامی کتنا تو ہونا۔ اور نال ہی بھرا سی عثمان ابن زیاد کھڑا، انہیں آخیا عبید اللہ جو کچھ تو رسول اللہ دے خاندان نہ کیتا، اگر ساڈے باپ زیاد دی اولاد دے نک قیامت تک کڑے ہوندے نا اور زنجیراں پا کے لوگ بازاراں کسیٹتے پھر یہ نال چنگا سی جو تو لعنت ساڈے متھے مڑی۔ اور ماں مردانہ مڑی، انہیں آخیا خدا دی لعنت ہوئے ترتے تو رسول اللہ بچہ قتل کر، لعنت ہی سمیٹ دے رہے، ادھر جان چھڑاؤں دے رہے، کچھ نہیں۔ مختار دے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے سارے بعد کوئی آنے مختار نبی بن گیا جو مرضی بنیا ہوگا، مگر ابن کثیر بھی سارے آنے یار مومناں دے دل نو ٹھنڈ پا دیا، جنہیں ایمان والے سی جنہاں دا دل سڑ رہا سی۔ امام حسین دے قاتل جڑے گورنیاں تے بیٹھے، یہ عہدیاں تے بیٹھے، یہ صفایا انہیں کر دیتا۔ اور جدوں بیچارے دی اپنی واری آئی، جس طرح صدام گیا، موت کسی بندے دی جڑی وہ یادگار رہ جاندی ہے، جداں دے مرضی وہ کرتوتوں رب نہ معاملہ، مگر مرنا بھی دلیری نہ بڑی گل ہے، ماڑا بندہ نہیں مر سکتا۔ میرے سامنے یاد ہے میں آپ کم جانا کہ مرنا، اسی طرح جیسے ساتھی ساتھ چھڈ گئے، محاصرہ لمبا ہو گیا، مصعب بن زبیر نے دیر تک شہر نو گھیر لیا، رسد بند ہو گئی، سپلائی کوئی نہ، بھکھے مر لگ پے، اپنے پر آپ چیزیں بھی جا کے جڑے انہوں نے معافیاں منگے، تے مختار تنا رہ گیا۔ انہیں پھر اسے غسل خانے گیا، غسل کیتا جی میں میت کر دی ہے، خوشبو لگائی، کفن پہنیا، باہر نکلایا۔ انہیں آخیا مصعب میں اپنے رب کو جڑا وقت منگیا سی رب نے مینوں دے دتا، ایسے زمین تے امام حسین دے قاتلاں جو کوئی نہیں پھردا، ہن مینوں زندہ رہن دا کوئی شوق نہیں، تو اگر ختم کرنا چاہنا تو کر دے۔ بہت دلیراں دی طرح انہیں آخیا کفن میں پہنیا ہی، خوشبو میں ہتھیں لایا میت والی، جداں چاہنا تو مکا دی، دنیا تو چلا گیا۔ تو یہ تھوڑی جی کہانی جی تھی قرآن پاک کی روشنی سنی کہ اللہ آندا انعمت علیہم جڑا انہوں نے ڈھونڈیا کرو کہ انعام کنہاں تے ہویا،
انہوں دیا گلاں سنیا ایمان نو طاقت ملتی ہے کہ ایماندار لوگوں کو یہ طرز عمل اپنانا چاہیے. تو بڑیاں کا بھی اثر ویکھیا کرو، نہ وہ لالچ کم آتا نہ وہ ڈر کم آتے، ساریا چیزاں جہاں بعد ختم ہو جاندیاں، صرف لعنت سمیٹ کے آدمی دنیا تو جانا. اس تو اللہ رب العالمین فرماتا یادگاراں قائم کرنی. ہن بھی یہ ہے کہ بزرگاں دے مقبرے بنا لے. اللہ دا دین کیوں روکدا کہ روزے نہ بناؤ؟ کی نہ روزے چ بنیا؟ ہر جگہ شرک ہو رہا ہے، مراداں منگ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے. اللہ دا رسول ہمیں غلط کہہ سکتا کدے آپ نے بناؤ قبراں تے پکیاں عمارتاں نہ بناؤ، انہاں اونچیاں نہ کریا کرو. بلکہ صحابہ کرام نے آپ نے حکم دیتا جے نہیں پکیاں نہ اونچیاں بہت برابر کر دو زمین دے. یہ قبراں نے تو دنیا گمراہ کی ہے. اور نہ کوئی بت بنے نہ تصویر بنے، یہ بھی شرک پیدا ہوتا. یادگاری کی شکل یہ رکھی بھی یادگار کرنی نہ قائم دلان چ قائم کرو، انہوں دے تذکرے پڑھو، حالات پڑھو، تاکہ تواڈے اندر بھی انہاں دا ایمان پیدا ہوئے تو اس ویر نمونے دی پیروی کرو. اے دنیاوی یادگاراں صرف امتاں نوں لے ڈبیاں جو شرک کر لگ پے، ہور کچھ نہیں. اے ہن ساڈے ساتھی جڑے محرم کرتے ہیں، میں تبصرہ نہیں کرنا کی نتیجہ، کوئی گھوڑے کو مرادہ منگ لیا، کوئی تھلے وہ پت لگاؤ ڈیا، کوئی کچھ. امام حسین والا قصہ کچھ بھی نہیں، نہ وہ سپرٹ نہ وہ جذبہ، نہ کسی برے حاکم نہ ٹکریا، بلکہ جن بدماش ہیں انہوں سارا سلام کرنے والے یہی ہے. یہ تے سامنے ووٹ دین گے، انہوں کے ساتھی ہون گے، امام حسین روڑی جان. امام حسین کا یار کسی بندے کا ویر سی بھائی یزید نام کا بندہ برا کرتوت نہیں سی چنگی. وہ جی کرتوت تے وقت دے بھی حاکم دے نہیں چنگے تو وہ نام یزید ہے، تو پاویں کچھ ہے یزید ہی ہے، وہی ہے بندہ، نہ ہی بدلیا. تسی پھر کہڑے گروہ جے؟ امام حسین دے گروہ جے ہے. عمر بن سعد اور نہ کھڑے، کوئی آندا ہے صوبے دی میری وزارت تیار نہیں رہنی، کوئی آندا وہی ٹولا جے وہ عمر بن عاص اور عمر بن سعد والا گروہ جے. پھر امام حسین کا نام لینا تمہیں کوئی حق. اگر یہ یادگار سب جعلی ہے، کاروبار ہے. اور کل ہی میں خود ساتھی میرے دسیا کراچی آیا اسے گروہ کا، انہیں آخیا مولانا ریٹ بڑا ود گیا، 2.5 لاکھ ایک مجلس کا، 10 دن نہیں ایک گھنٹہ ویک کے وہ بس کڑی ویک کے اتر جاتا، اور 2.5 لاکھ روپیہ وہ وصول کر. یہ امام حسین دے مشن نہ کوئی ہمدردی، کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں. سب گروہ نے ٹونگ رچایا ہے. امام حسین آج بھی مظلوم ہے. ادوں بھی ساتھ سمت نے دتا، ہوں بھی کوئی نہیں ساتھ. وہ کام وال نہیں آتے کہ برے حاکموں کا مقابلہ کرو، انہوں گلوں لاؤ نہیں. اور تازہ پرچی دیتی پڑھی میں اگے سی ماسٹر صاحب نے دیتی، میں دہرا دیا کہ ایک آدمی نے آخیا بھائی کدھر نو جا رہا ملک، کہ میں اپنی بیوی کے نال 4 بجے تو بعد پارک سے گیا، واک کر رہا سی. میری بیٹی بھی آ گئی جوان، وہ بھی 2 سال کا بچہ، ہور بھی ان گن دنیا پھر رہی. 20-25 سال کا ایک لڑکا اس طرح ہی انہیں چس جی پینٹاں پانی اگے کے جانا سی، پیچھے ایک لڑکی انہیں ہیڈ فون لایا سی، وہ آ گئی 5 وہ ویخ کے نہ ایک دوسرے انہوں دعا نے پھر انہوں نے بغلاں چچ پا لے. دنیا کے ویخدے ہاں دنے اور مڑ کے پھر یہ بھی نہیں رہا بھی بغلاں چچ ایک دوسرے نال لپٹ گئے. وہ گارڈ جڑا سی وہ تو ایک ساتھی دوڑے آیا، انہوں نے کہا یار کو حیا کرو، پیرس نہیں. وہ بیچارے نے کیا جائے انہوں نے شرم حیا ہے نا، آخر سپاہی ٹھنڈے ہو جان گے کہ پیرس ہی ہے اور کی ہے. اس تو دنیا نے ادھر نو لے جا رہا ہے کہ دن دیہڑے پارکاں جفیاں پا کے لمے پی جائے. یہ ہے تحفظ حقوق نسواں. تے اسی اس یزید نو رونے ہیں جڑا انہوں 1000 درجے بہتر سی، پھر بھی حج کرتا سی، نمازاں پڑھا، ایڈا گیا گزریا کوئی نہیں سی. وہ چٹی چادر تے داغ جڑا صاف نظر آتا. زمانہ سی نیکاں دا، صحابہ تابعین دا، نہیں چنگا لگا کہ ایڈے پاک زمانے چ یہو جہا بندہ حکمران بن گیا. جڑے بعد آئے تو ہن تک چلے جا رہے، یقین جانو انہوں تو 1000 درجہ بدتر. مگر کی کیتا جائے کہ امت ادوں بھی تماشا ویکھدی رہی، ہن بھی ویکھدی. مینوں یاد ہے کہ جسے بھٹو صاحب دا پہلا الیکشن ہویا، بڑے بڑے پیر کھڑے ہوئے سی، مریداں کو گئے، ولی کھڑے، لوگاں نہ منیا. روٹی کپڑے مکان دا نعرہ، پیراں نوں بھی کہتا بھی حضرت جی ٹھیک ہے تسی اسی تواڈے مرید ووٹ نہیں دینا. ہار گئے، بڑے ہار گئے. 2-4 بندے اسمبلی چ رہ گئے. تو شوش کاشمیری بیچارے نے اسے نظم لکھی، وہ نظم تے گم ہو گئی، شعر ایک یاد رہ گیا. وہ آندا کی یار سمن دا گلا کرنا، کی اسی آکھیے بے لوگ کی کردے نیکاں نوں چھڈ کے. آندا سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا. جدو حضور دی بچیاں بازاراں پھردیاں ویکھیاں، چپ کر کے ران بیٹھے رہے، کھاندے پیندے رہے، سب کوٹھیاں تے چڑھ کے ویندے رہے، بیا زینب بیا ام کلثوم ہے، کوئی شرم نہ آئی. اس تو بعد جدوں میں سوچدا بھی انہاں دی نہ چلانا، اس تو کی رونا روئیے بے شرابیاں دے نال ہو جاندے، زانیاں نہ ہو جاندے، ڈنکے دی چوٹ راندے کہ اسی یہ کام کر دیاں. کوئی گل انہاں نوں کوئی فرق نہیں نظر آਉਂدا. اونج پچھلیاں نوں روندے رہن گے یزید سی حسین کوئی. اللہ ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دلوں لگو
کہ نیکاں نوں ڈھونڈو انہاں نال پیار کرو، برے جڑے انہاں تو نفرت کرو، تے اپنے اندر بھی سپرٹ پیدا کرو، بریاں دا ساتھ نہیں دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ پڑھنا چاہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ اے اپیل بڑی دیر تو مؤخر ہوندی آئی، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب بھی انہاں دے نال آئے سی بطور سفارشی دے، مگر وقت انہاں دی جڑا ٹلدا آیا تو ہونے دوبارہ آئے۔ جامع مسجد بن رہی ہے چک نمبر 90 جین بیچ کیرووال گوجرا روڈ تے، کہ چھت تے ہن چلی گئی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی مسجد ہے۔ مولانا بھی آپ بھی اتنے گئے سی، میں نے انہوں نے آکھیا بھی انہاں نے اپیل کرو، تے ساتھی آئے بیٹھے اج دل کھول کے اللہ دا گھر بن رہا۔ اللہ دا گھر کہدا تہاڈا اپنا گھر ہے، جدا اللہ دے رسول فرمایا جڑا مسجد بناوندا وہ اپنا جنت محل بناوندا، تے اللہ توفیق دے۔ بے شک زکوٰۃ یا صدقات یا جو بھی نہ دے دیو، اگر نہیں بھی ایسے پلے بھیجو جا کے، بالکل تعاون دے مستحق قابل اعتماد اپنے ساتھی ہے۔ اس تو اج دی محفل جنہاں نال زیادہ تو زیادہ تعاون فرماؤ، گھراں جو جا کے بھیجو، اللہ قبول فرمائے۔ تے انہاں دی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، خوش ہو کے جان بھی اپنی حیثیت ود کے یہ مسجد والے تعاون کرتا، اللہ قبول فرمائے۔ جنہاں لوگوں رب نے دیتا بعد انہاں نال رابطہ کر کے نا انہاں دا جا کے بے شک ویکھن یہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ دا گھر بن گیا تو انشاءاللہ لکھا میری والدہ محترم وفات پا گئی، ان کی بخشی ہوئی ہے، انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں۔ جنوری کا ماہ نامہ حفظ قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں، عورتوں کا رسالہ نئے سال کی اسلامی ڈائری بھی ان سے حاصل کریں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس قرآن و حدیث اور تقاریر و خطابات کی کیسٹ اور سیریز کی تفصیل قاری فقیر اللہ کے پاس موجود ہے۔ جو حضرات یہ منگوانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں کہ ان کو لاہور سے وہ لا دیں گے۔ یہ بھی بہت اچھی گل ہے، بنائیاں کیسٹاں اور سیریز جڑیاں کراں رکھو، خود ہی سنو، بچوں اور عورتوں بھی سناؤ، بنا کہ اپنے واسطے اس چراغ نو روشن کرنے کی کوشش کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ محبت عقیدت تے باقی رسم و رواج جڑے انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، نہ امام نو دا کوئی فائدہ پہنچتا، نہ اللہ رسول خوش ہے۔ اس مشن نو، اس مقصد نو سامنے رکھ کے کوئی کام کرو، میرے تہاڈی دی بہتری۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔